سنن ترمذی کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کی کام آئے دنیا میں۔ انسان کے انسان خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ کوئی بھی انسان اگر مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو ہم اس کی مدد کریں انسانیت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ وہ انسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کی زندگی میں بہت بڑا غم ہے، پریشانی ہے، اس کے قرضے کو دور کر کے اس کی زندگی میں آسانی لے آؤ۔ ایک انسان بھوکا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، اس کو کھانا کھلا کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان پیاسا ہے، اس کو پانی پلا کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کو لیے لباس کا انتظام کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان کسی بھی طریقے سے تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے۔ کامیابی کے لیے ایک آدمی صرف اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ لے، صرف نماز روزے کی پابندی کر لے، اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کے بندوں کے بہت سارے حقوق اس پر ہیں، ان حقوق کو اگر نظر انداز کر دے تو کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور آگے کیا کہا وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم خیر اور بھلائی کے کام کرو۔ خیر کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ نیکی اور بھلائی کے جو بھی کام ہیں شریعت میں، جن کی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، جو ثواب کے کام ہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام ہیں، وہ سب کام کرو، تب جا کر کے لعلکم تفلحون، تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہوگے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ محترم حضرات و خواتین،
نوجوانان اسلام، عزیز بچوں، سماج اور معاشرے کے غریب، مسکین، کمزور، یتیم، بیوہ، ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اور ان کا حق ادا کرنا مختلف موقعوں پر مختلف مناسبتوں سے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ ہماری دینی، ایمانی، اخلاقی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنی ذمہ داری سمجھ کر ان کا حق ادا کریں گے تو اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں مزید اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے گا۔ اور اگر ہم اپنے مال میں ان غریبوں کا حق نہیں سمجھتے ہیں تو کسی نہ کسی طرح سے ان کا حق جو ہمارے مال میں ہے وہ تو جائے گا ہی، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، آیت کے لفظ پر غور کیجئے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو۔ تین لوگوں کا اللہ نے یہاں پر حق ذکر کیا ہے، رشتہ داروں، غریبوں اور مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ رشتہ داروں، غریبوں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے مال میں ہمارے جو غریب رشتہ دار ہیں اور جو عام غریب اور مسکین لوگ ہیں اور مسافر ہیں، ان کا حق ہے، وہ ہمیں دینا ضروری ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ سماج کے غریبوں اور کمزوروں کا خیال رکھنا یہ کتنا بڑا کار خیر ہے اور کتنی بڑی نیکی کا کام ہے، اور اس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی کیسی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سورہ حج کی آیت نمبر 70 پر 7 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ عام طور پر آج مسلمانوں کے ذہنوں میں نیکی اور بھلائی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ مسجد کی حد تک، یعنی مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، تلاوت کرنا، ذکر کرنا، دعا کرنا، توبہ اور استغفار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ روزہ رکھنا، حج عمرے کرنا، یہ نیکی ہے۔ یقیناً یہ سب بڑی نیکیاں ہیں اور ہمارے درجات کی بلندی کے لیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے بہت بڑی بڑی عبادتیں ہیں، اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ لیکن یہی سب کچھ نیکیاں نہیں ہیں، بلکہ نیکیوں کا ایک بڑا وسیع پیمانہ ہے، نیکیوں کا ایک وسیع تصور ہے اسلام میں۔ چند مخصوص نیکیوں کو صرف نیکی سمجھنا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اس آیت میں، سورہ حج کی آیت نمبر 70 پر 7 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، اور آگے کیا کہا؟ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تم خیر اور بھلائی کے کام کرو۔ خیر کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ نیکی اور بھلائی کے جو بھی کام ہیں شریعت میں، جن کی شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے، جو ثواب کے کام ہیں، جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے کام ہیں، وہ سب کام کرو، تب جا کر کے لعلکم تفلحون، تم فلاح پاؤ گے، کامیاب ہوگے۔ کامیابی کے لیے ایک آدمی صرف اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑ لے، صرف نماز روزے کی پابندی کر لے، اللہ کا حق ادا کرے، اور اللہ کے بندوں کے بہت سارے حقوق اس پر ہیں، ان حقوق کو اگر نظر انداز کر دے
تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ مفسر قرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ کی تفسیر میں کہتے ہیں خیر اور بھلائی کے کام کرو۔ کیسے؟ بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، صلہ رحمی کر کے، رشتوں کو جوڑ کر کے، اور مکارم اخلاق، جتنے بھی اچھے اخلاق کے کام ہیں وہ سارے کام کرو، تب جا کر کے تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوگے۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ نے کہا اے لوگو، تم اپنی ذات کے لیے، اپنے فائدے کے لیے جو بھی نیکی اور بھلائی کے کام کرتے ہو، آخرت کے لیے آگے بڑھاتے ہو دنیا کی زندگی میں، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ رب العالمین کے پاس اسے پاؤ گے، خیرا واعظم اجرا، تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے پاس اس کو کس شکل میں پاؤ گے؟ بہت بہتر شکل میں، اور بہترین بڑے اجر و ثواب کی شکل میں۔ اللہ تعالیٰ تمہاری چھوٹی سی چھوٹی نیکی پر کتنا بہترین بدلہ دے گا، کتنا بڑا اجر و ثواب دے گا، تم تصور بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر من خیرین کہا، نیکی اور بھلائی کے جو بھی تم کام کرو گے اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں، تمہاری کوئی بھی نیکی اللہ کے پاس ضائع نہیں ہو جائے گی، تم آخرت میں اللہ کے پاس اس کا بہترین بدلہ پاؤ گے۔ ایک انسان اپنی زندگی میں ڈائریکٹ کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے، کسی کے کام نہیں آ سکتا ہے، کسی کی کوئی پریشانی دور نہیں کر سکتا، اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی، لیکن دوسرے طریقے سے وہ فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ کیسے؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 پر 5 میں اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی بتائی ہے۔ وہ نیکی کیا ہے؟ سفارش۔ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا۔ آپ کے پاس کوئی شخص آیا مدد کے لیے، کوئی ضرورت لے کر کے، کوئی درخواست لے کر کے، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو طاقت نہیں دی، یا کہ اس کا جو مسئلہ ہے بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں، لیکن آپ کے جاننے پہچاننے والوں میں، آپ کے رشتہ داروں میں، آپ کے دوستوں میں کوئی صاحب حیثیت ہے اور آپ کی سفارش اس کے پاس چل سکتی ہے، آپ کے کہنے پر وہ آپ کی بات سمجھ کر کے سامنے والے کی مدد کر سکتا ہے، تو آپ اتنا تو کیجئے، اس کے حق میں سفارش کر دیجئے۔ اگر آپ کسی اچھے اور بھلے کام میں، نیکی کے کام میں سفارش کریں گے تو آپ کو بھی اس نیکی کا ایک حصہ ملے گا، لیکن یاد رکھو اگر کسی غلط کام میں، برائی کے کام میں، گناہ کے کام میں سفارش کریں گے تو آپ گناہ میں حصے دار ہوں گے۔ اچھے کام میں سفارش کرنا ہے لیکن کسی غلط کام میں سفارش نہیں کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے صحیح بخاری کی حدیث، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاءه السائل او طلب الیہ حاجہ قال اشفعوا تؤجروا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی سائل، کوئی مانگنے والا آتا، یا کوئی ضرورت لے کر کے، کوئی مسئلہ لے کر کے آپ کے پاس کوئی آتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ اے لوگو سفارش کرو، تم اجر و ثواب پاؤ گے، سفارش کرو۔ ایک مرتبہ کچھ قبیلے مضر کے کچھ غریب اور مسکین لوگ مسجد میں آئے، ان کے رہن سہن، ان کے لباس و پوشاک، ان کی حالت سے ان کی غریبی ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ بڑے غریب اور محتاج لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے، لیکن آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ آپ ان کی مدد کر کے ان کو خوش کر کے بھیج سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کا انتظار کرتے رہے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، نماز ظہر آپ نے پڑھائی
نماز ظہر سے فارغ ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے، سورہ حشر کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص کو چاہیے کہ اس نے کل آنے والے قیامت کے دن کے لیے کیا نیکی کی ہے اس پر غور کرے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعارف کرایا، یہ بڑے غریب کمزور لوگ تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں، تمہاری مدد کے مستحق ہیں، تم ان کی مدد کرو۔ صحابہ کرام آپ کے خطاب کو سن کر فوراً ایک صحابی اٹھے، اپنے گھر گئے، ان سے جو کچھ ہوا لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ لوگ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، 2 تھیلے جمع ہو گئے، ایک تھیلے میں اناج اور غلہ ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور دوسرے تھیلے میں کپڑے ہیں، چادریں ہیں اور پہننے کی چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہو گئے، آپ کے چہرے پر جو بے چینی اور بے قراری تھی وہ ختم ہو گئی۔ آپ ڈائریکٹ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کم سے کم لوگوں کی رہنمائی کر دیجیے، سفارش کر دیجیے، کسی سے درخواست کر دیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ جس کے پاس سفارش کریں وہ آپ کی بات مان لے، لیکن اگر آپ سچے خلوص قلب دل کے ساتھ اچھی نیت سے اگر آپ سفارش کریں گے، آپ کی بات اگر نہیں بھی مانی گئی تو آپ کے اجر کو ضائع نہیں ہوگا، آپ ثواب کے مستحق ہو جائیں گے۔ میرے بزرگ اور دوستو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بہت سارے مسئلے آتے تھے، لیکن کسی غلط کام میں، کسی حرام کام میں، ظلم کے معاملے میں کسی کا سپورٹ نہیں کرنا ہے۔ ایک مرتبہ قبیلہ مخزومیہ کی عورت نے چوری کر لی، بڑے خاندان کی لڑکی تھی۔ اسلامی عدالت میں چوری کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے۔ اب وہ لوگ بہت فکر مند ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ مسئلہ جائے گا تو آپ ہمارے خاندان کی عورت کا ہاتھ کاٹیں گے، اس لیے آپ کے پاس سفارش کرائی جائے، جو آپ کے سب سے قریبی ہو ان کے ذریعے سے سفارش کرائی جائے۔ اسامہ بن زید کے پاس گئے اور اپنا مسئلہ ذکر کیا۔ اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے سفارش لے کر کے، اے اللہ کے رسول، ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ اس عورت کا ہاتھ مت کاٹیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش سنتے ہی غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ اسامہ بن زید جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہتے تھے، وہ آپ کے بڑے قریبی تھے، لیکن جب انہوں نے ایک غلط کام میں اللہ کے قانون میں سفارش کی، آپ خوش نہیں ہوئے، آپ غضبناک ہو گئے، غصے میں آ گئے اور کہا اتشفع فی حد من حدود اللہ، اے اسامہ، اللہ کے قانون میں تم میرے پاس سفارش لے کر کے آئے ہو، تم مخزومیہ عورت کے کی بات کرتے ہو، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا، مخزومیہ عورت نہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے تو میں اپنی بیٹی فاطمہ کا ہاتھ کاٹ کر کے دنیا کے سامنے انصاف کا قانون بتاؤں کہ اسلام ہر ایک کے ساتھ انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بزرگ اور دوستو، یہ ہے سفارش کے ذریعے لوگوں کے کام آنا۔ کسی جائز کام میں سفارش کریں، لیکن غلط کام میں، گناہ کے معاملے میں، ظلم کے معاملے میں سفارش نہ کریں۔ اگر آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی بھی شکل میں کسی کے کام آتے ہیں، یاد رکھیے، سب سے پہلے ذہن سے یہ بات نکال دیجئے کہ آج کا یہ ہمارا خطبہ صرف سماج کے، جماعت کے، مسجد کے صرف مالداروں کے لیے نہیں ہے۔ عام طور پر جب مدد کرنے کی بات کی جاتی ہے، خرچ کرنے کی بات کی جاتی ہے، صدقہ اور خیرات کی ترغیب دلائی جاتی ہے، تو لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف مالداروں کی ذمہ داری۔ نہیں، ہمارا خطبہ، ہمارے مخاطب ہر ایک ہے، سب کو ہم سے، سب سے ہمارا خطاب، خواتین سے بھی ہماری گزارش، نوجوانوں سے، بزرگوں سے، ہر ایک سے میری گزارش، آپ سماج کے غریبوں کا درد سمجھیے۔ سماج میں کیسے محتاج، ضرورت مند لوگ ہیں جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں، اور یہ بہت بڑا کار خیر ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ
कुर्बतम मिन कुर्बी यौमिल क़ियामा वमन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा वमन सतर मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह। सही मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, दुनिया में अगर किसी मोमिन मुसलमान भाई की कोई तकलीफ अगर हम दूर कर दे तो इसके बदले में क्या करेगा अल्लाह? क़यामत के दिन की हमारी कोई तकलीफ अल्लाह दूर करेगा। अल्लाह अकबर। क़यामत के दिन तो अंबिया भी तकलीफ में रहेंगे, औलिया भी परेशान रहेंगे, बड़े बड़े अल्लाह वाले भी अल्लाह से उस दिन की तकलीफ से बचने के लिए रब्बी सल्लिम सल्लिम की दुआएं करते होंगे। क्या हम नहीं चाहते हैं कि दुनिया में किसी की तकलीफ को हम दूर कर दें और अल्लाह ताला क़यामत के दिन की कोई तकलीफ हमारी दूर कर दे? वमन यस्सर अला मुअसिरिन यस्सर अल्लाहु अलैहि फिद दुनिया वल आखिरा। दुनिया में किसी परेशान हाल, मुसीबत ज़दा, तकलीफ देह इंसान की जिंदगी में आसानी कर दे, अल्लाह दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हमारे ऊपर आसानी करे। अल्लाह अकबर। ये सब हदीसें हमारे अमल की मुहताज है, हम अपनी जिंदगियों में अमल करें। वमन सतर मुस्लिमन सतरहु अल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा। कितनी अजीम हदीस। किसी मुसलमान की पर्दा पोशी करें, उसके ऐबों पर पर्दा डालते, अल्लाह क्या करेगा? दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डाल देगा। है हम में से कोई शख्स जो इस बात का दावा करे, उठकर कह दे कि मेरी जिंदगी में मुझसे कोई गलती नहीं, मेरा दामन गुनाहों से पाक साफ है, मैं बेदाग इंसान हूं, कोई दावा नहीं कर सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, हर शख्स से गलतियां होती हैं, हर शख्स के अंदर कमजोरियां हैं, खामियां हैं, गुनाह हैं। क्या हम ये नहीं चाहते कि इखलास के साथ हमदर्दी और खैरखाही करते हुए किसी मुसलमान भाई के अंदर कोई ऐब देखें तो उसके ऐब को छुपाएं, तन्हाई में उससे मुलाकात करें, उसके साथ खैरखाही करें, उसकी इस्लाह करने की कोशिश करें। आज इतनी बड़ी नेकी को हम आज भुला दिए। आज हमारा और आपका हाल क्या है? किसी की छोटी सी कोई गलती मालूम हो जाए तो हम क्या करते हैं? उसमें और नमक मिर्च मिला करके उसको बढ़ा चढ़ा करके अपने दोस्तों की मजलिसों में उसको जलील करते हैं, उस पर झूठे इल्जामात लगाते हैं, समाज और माशरे में उसको बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम ऐबों पर पर्दा डालने के बजाय लोगों के ऐबों को लोगों के सामने जाहिर करते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी कमजोरी है मेरे बुजुर्गों और दोस्तों। वल्लाहु फी औनिल अब्दी मा कान अल अब्दु फी औनि अखीह। जब तक एक इंसान दुनिया में अपने भाई की मदद में रहता है, अल्लाह उसकी मदद में रहता। तबरानी की एक हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अहब्बुन नास इलल्लाहि अनफअहुम लिन्नास। लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब इंसान कौन है? सहाबे किराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते, ऐ अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब और पसंदीदा अमल कौन है? लोगों में सबसे महबूब इंसान कौन सा है? सबसे अफजल अमल कौन सा है? इस्लाम की बेहतरीन तालीम कौन सी है? ऐ अल्लाह के रसूल, किस अमल पर हमको जन्नत मिलेगी? कैसे हम जहन्नम से बच सकते हैं? ये सहाबे किराम के सवालात थे। वो हमेशा बड़ी आला सोच सोचते थे, हमेशा आखिरत की फिक्र उनके दिलों में रहती थी। आज हमारे पास क्या है? हम सिर्फ जवाज तलाश करते, रुखसतें ढूंढते, क्या ये चलेगा, क्या वो चलेगा, क्या ये कर सकते हैं, क्या वो कर सकते हैं। सहाबे किराम अफजल बेहतरीन अमल, सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक महबूब अमल क्या है, वो ढूंढते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा महबूब इंसान वो है जो सबसे ज्यादा लोगों के हक में फायदेमंद। अनफअहुम लिन्नास, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अनफअहुम लिलमुस्लिमीन नहीं कहा। जो इंसानियत की फलाह व बहबूदी का काम करता हो, जो इंसानियत के काम आता हो, जो लोगों के फायदे का काम करता हो,
وہ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب انسان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدمت خلق کے لیے، کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی بیمار انسان کے علاج کے لیے، کسی کمزور انسان کی مدد کے لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ انسانیت کی بنیاد پر کوئی بھی انسان اگر مجبور ہے، پریشان حال ہے، تو ہم اس کی مدد کریں انسانیت کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تم کسی مسلمان کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ وہ انسان قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، اس کی زندگی میں بہت بڑا غم ہے، پریشانی ہے، اس کے قرضے کو دور کر کے اس کی زندگی میں آسانی لے آؤ۔ ایک انسان بھوکا ہے، بھوک سے تڑپ رہا ہے، اس کو کھانا کھلا کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان پیاسا ہے، اس کو پانی پلا کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، اس کو لیے لباس کا انتظام کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ ایک انسان کسی بھی طریقے سے تکلیف میں ہے، اس کی تکلیف کو دور کر کے اس کی زندگی میں خوشی لے آؤ۔ یہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل ہے، اور یہ کتنا بڑا کار خیر ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَلَأَنْ أَمْشِي، غور سے سنیے متوجہ ہو کر، وَلَأَنْ أَمْشِي مَعَ الْأَخِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، یعنی مسجد المدینہ شہرًا۔ آپ نے کہا کہ میں کسی مسلمان بھائی کی کوئی ضرورت پورا کرنے جاؤں، میں کسی مسلمان کی مدد میں لگا رہوں، یہ بات میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ میں مسجد نبوی میں 1 مہینے کا اعتکاف کروں۔ اللہ اکبر! اعتکاف کتنی بڑی عبادت ہے، وہ بھی مسجد نبوی میں اعتکاف۔ اللہ اکبر! کتنے دن کا اعتکاف؟ 1 مہینے کا اعتکاف مسجد نبوی میں۔ اعتکاف میں انسان کتنی عبادت کرتا ہے، دن رات اس کے مسجد میں گزرتے ہیں، ہمیشہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں، قرآن کی تلاوت میں، دعاؤں میں، نمازوں میں اس کا وقت گزرتا ہے۔ مسجد نبوی میں 1 مہینے کے اعتکاف سے بہتر یہ ہے کہ ہمارے محلے میں، گلی میں، پاس پڑوس میں کوئی مسلمان پریشان حال ہے، پریشانی میں پھنسا ہوا ہے، میں اس کی مدد میں لگا رہوں، میں اس کی تکلیف کو دور کرنے چلا جاؤں، مسجد نبوی کے 1 مہینے کے اعتکاف سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر! پتہ کیا چلا؟ یہی ہے عبادت، یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں۔ انسان کے انسان خدا رحم کرتا نہیں اس بشر پر، نہ ہو درد کی چوٹ جس کے جگر پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ سنن ترمذی کی حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو زمین والوں پر تم رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صنائع المعروف تقی مصارع السوء، اے لوگو نیکی کے کام یا آفتوں سے، بلاؤں سے، بری موت سے بچاتی۔ نیکی اور بھلائی کے کام، کون سی نیکی آپ کے کب کام آ جائے ہم نہیں جانتے ہیں۔ اور صدقۃ ان الصدقۃ خفیا تطفئ غضب الرب، خفیہ طور پر چھپ کر کے کسی کو صدقہ دینا یہ رب کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ وصلۃ الرحم تزید فی العمر، اور صلہ رحمی رشتوں کو جوڑنا یہ انسان کی عمر میں برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ آج کتاب و سنت کی تعلیمات کو ہم سنتے ہیں، لیکن سن کر کے کانوں کا مزہ لے کر کے ہم ختم کر دیتے ہیں، ہماری عملی زندگیوں میں وہ نہیں آتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث کی جو بھی باتیں سنتے ہیں اس کے سب سے اولین مخاطب ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ یہ بات میرے لیے، میں اپنے اعمال کا جائزہ لوں، اپنے نفس کا جائزہ لوں، اپنی خامیوں کو تلاش کروں، کیا میں ان حدیثوں پر عمل کر رہا ہوں؟ اسلام کی ان تعلیمات پر میرا عمل ہے یا نہیں؟ ہم اپنے آپ کو اس کا مخاطب سمجھیں۔ جو بھی ہم باتیں سنتے ہیں اس کو ہم دوسروں کے اوپر
پھیر دیتے ہیں، یہ تو مالداروں کے لیے ہے، یہ تو ذمہ داروں کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، یہ علماء کے لیے ہے، یہ فلاں کے لیے ہے، اور ہم اپنے لیے کیا رکھتے ہیں؟ کتاب و سنت کی جو بھی تعلیمات ہم سنیں، سب سے پہلے اس کے مخاطب ہم اپنے آپ کو سمجھیں۔ کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا؟ آپ نے کہا ابغونی الضعفاء، اے لوگو مجھے سماج کے غریبوں میں تلاش کرو، میرا ایڈریس، میرا پتہ سماج کے غریبوں کے پاس تمہیں ملے گا، میں وہیں تمہیں ملوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سماج کے غریبوں، یتیموں، بیواؤں کے درد کو سمجھتے تھے، ان سے ملاقات کرنے جاتے، وہ بیمار ہو جاتے ان کی عیادت کے لیے جاتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ولیمے کی دعوت کو سب سے بدترین کھانا بتایا جس ولیمے کی دعوت میں صرف سماج کے مالداروں کو جمع کیا جائے اور جماعت کے جو غریب ہیں، مسجد کے جو غریب ہیں، مؤذن ہیں، محلے کے جو غریب لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جو آنا نہیں چاہتا ہے اس کو بلا بلا کر کے ہم اپنی تقریب میں، اپنی شادیوں میں بلاتے ہیں، 10 بار ان کو فون کرتے ہیں، یاد دلاتے ہیں، بیچارہ مسجد کا مؤذن ہے، محلے کا غریب انسان ہے، رشتہ داروں میں جو غریب ہے، ہم اسے جان بوجھ کر بھول جاتے، کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تو اسٹیٹس کے خلاف، ہمارے اسٹیٹس کے خلاف، ہماری دعوتوں میں MLA صاحب، کاؤنسلر صاحب، فلاں صاحب رہنا، یہ ہماری دعوت کا اسٹیٹس ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، نبی نے کہا سب سے بدترین دعوت ہے وہ جس دعوت میں صرف مالداروں کو جمع کیا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ میں آخری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، باتیں بہت ہیں، اس وقت سخت سردی کا موسم چل رہا ہے، راتوں میں ٹھنڈی شروع ہو جاتی ہے، صبح کے وقت ٹھنڈی رہتی ہے، بہت سارے ہمارے غریب مسلمان بھائی ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، پاس پڑوس میں ہیں، گلی محلے میں ہیں، بہت سارے غیر مسلم ہیں جن کے پاس گرم لباس، اپنے بچوں کے لیے گرم ٹوپیاں، گرم سویٹر، کمبل خریدنے کی طاقت نہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، میں مالداروں سے صرف نہیں کہہ رہا ہوں، آپ میں سے ہر شخص سے کہہ رہا ہوں، ایک آدمی سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پاس 5 گرم ٹوپی خریدنے کی طاقت ہے، اٹھو، جاؤ مارکیٹ، 5 گرم ٹوپی خرید کر کے لاؤ، 2 کمبل خریدو، 5 سویٹر خریدو، نکل جاؤ، 10 بجے رات کو، 11 بجے رات کو بس اسٹینڈوں میں جاؤ، ریلوے اسٹیشن پہ جاؤ، گورنمنٹ ہاسپٹلوں میں جاؤ، سڑک کے کنارے دیکھتے ہوئے جاؤ، کتنے غریب، کمزور لوگ، مسافر، مزدور، مجبور لوگ بغیر کمبل کے ٹھنڈی راتوں میں سکڑتے ہوئے، تڑپتے ہوئے رات گزارتے، ان کو کمبل اڑا کے آ جاؤ، ان کو سویٹر دو، ان کو گرم ٹوپی پہنا کر کے آؤ۔ یہ بہت بڑا کار خیر ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے، یہ وقت کا تقاضا ہے۔ آج عیسائی مشنریاں یہی کام کر کے اپنے باطل مذہب کو پھیلا رہی ہیں، یہ اسلام کا کام ہے، مسلمانوں کا کام ہے۔ مسلمان خواب غفلت میں سویا ہوا ہے اور پھر مسلمان شکوہ اور شکایت کرتا ہے، آج حکومت کا ہم پر یہ ظلم ہے، حکومتیں ہم پر یہ ظلم کر رہی ہیں، تم اللہ کے بندوں پر کتنا ظلم کر رہے ہو۔ اسلام کی دعوت زبان سے بھی کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی کرنا ہے، اپنے اخلاق سے بھی کرنا ہے۔ نکلو اللہ کی زمین میں، جس راستے سے تم کسی کے کام آ سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو، فائدہ پہنچاؤ۔ تم اپنی ذات کو مفید بناؤ، مضر مت بناؤ۔ مسلمان جہاں بھی رہتا ہے رحمت بن کر کے رہے، کہیں کسی کے لیے زحمت نہ بڑھے۔ جس مسلمان، جس گلی میں، جس محلے میں، جس علاقے میں ایک مسلمان گھر بھی ہو، اس گلی کے لوگ، اس محلے کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ہمارا مسیحا ہے، یہ اگر ہمارے گلی محلے میں کسی کو تکلیف ہوگی، سب سے پہلے عبداللہ نام کا شخص ہماری مدد کے لیے کھڑے ہو کر بھاگ کر آئے گا۔ لوگ ہم کو اپنا ہمدرد سمجھیں۔ آپ اپنے اخلاق کے ذریعے اسلام کے بہترین ترجمان بنو۔ ایک مسلمان جب چلتا ہے، گھر سے نکلتا ہے، اس کے ساتھ اسلام چلتا ہے۔ ہم کو لوگ دیکھ کر کے اسلام کو دیکھتے ہیں کہ اسلام کیسا دین ہے۔ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر، ہماری بد اخلاقیوں کو دیکھ کر کے، ہماری ظلم و زیادتی کو دیکھ کر کے، ہماری وعدہ خلافی کو دیکھ کر کے، ہماری خیانتوں کو دیکھ کر کے، ہماری دھوکہ دھڑی کو دیکھ کر کے لوگ مسلمانوں سے بدظن ہو رہے ہیں اور اسلام سے متنفر ہو رہے ہیں۔
ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اعلیٰ اخلاق سے، اپنے بہترین کردار سے اسلام کے سچے ترجمان بنو، اسلام کے تعارف کرنے میں اپنا بہترین کردار ادا کرو۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک عمل کی توفیق دے، خدمت خلق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی فلاح و بہبودی کا کام کرنے والا بنائے۔ آپ کے علاقے میں، آپ کے گاؤں میں کہیں پر اقامتی ادارے، ہاسٹل کے ساتھ جو ادارے چلتے ہیں، جہاں پر مالداروں کے ساتھ غریب قوم کے غریب بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ذرا جاؤ کسی مناسبت سے کبھی ان اداروں میں جاؤ، کیسے کیسے غریب بچے قرآن مجید کا حفظ کر رہے ہیں، ان کے پاس سویٹر نہیں ہے، ٹھنڈی راتوں میں تہجد کی نماز میں اٹھ کر یہ مدرسوں کے غریب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید کا حفظ کرتے ہیں، تڑپتے رہتے ہیں، ان کے غریب ماں باپ کے پاس ان بچوں کو سویٹر دلانے، کمبل دلانے کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت دیا ہے، ایسے اداروں کو پہنچو، سویٹر لے کر کے جاؤ، کمبل لے کر کے جاؤ، جو غریب طلبہ تمہاری نظر کے سامنے آئے ان کو سویٹر پہنا کر کے آؤ، گرم ٹوپی دے کر کے آؤ۔ یہ وقت کا تقاضا ہے، تمہارے مال کے خرچ کرنے کا بہترین مصرف ہے میرے بزرگوں اور دوستو۔ اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ اور نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔